آله وبارك وسلم كثيرا كثيرا. جی وعلیکم السلام. تمام دوست احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجُوا إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مختلف الملوان و تعاقب الاسران و کر الجدیدان واستقل الفرقدان و بلغ روحہ و ارواح اہل بیتہ من تحیت و السلام و بارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اذا كان يوم الخميس بعث الله ملائكته معهم صحف من فضة وأقلام من ذهب يكتبون يوم الخميس وليلة الجمعة أكثر الناس صلاة علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اہل علاقہ کی میری بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الحجرات کی پہلی 5 آیات تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں.
اور درود پاک کی فضیلت میں جو آیا کریمہ ہے اور ایک حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. کوشش کروں گا اس کا ترجمہ اور تشریح اچھے طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر سکوں. آپ سبھی دوست ذرا محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. اس چیز کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ آیات قرآنی آپ کے سامنے جو تلاوت کی گئی ہیں اس میں آداب کا ذکر کیا گیا ہے. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ اسکول میں پڑھتا ہے تو استاد اسے ادب سکھاتا ہے. اگر کوئی کاریگر کسی کے پاس شاگرد ہو کام کرتا ہے تو وہ اس کو طور طریقہ، اس کا استاد مکینک اس کو طور طریقہ بتائے گا. اگر کوئی بندہ کسی ڈپارٹمنٹ میں، کسی شعبے میں، کسی محکمے میں کام کرتا ہے تو اس کے رولز اینڈ ریگولیشن، اس کے کچھ قوانین، اصول اور ضابطے اس کام کرنے والے کو بتائے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ رب تعالی جل شانہ جو کہ مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، کسی کا محتاج نہیں، 7 لاکھ قسم کی مخلوق کو اس مالک نے پیدا کیا ہے، لیکن اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب خود سکھا رہا ہے. اللہ کریم کی اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے محبت کا انداز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب خود سکھا رہا ہے. ان ساری چیزوں کی وضاحت کے لیے یہ جو حدیث مبارک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ بیان کرتا چلوں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور جمعے کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے. یعنی جمعے کی رات کے دن کو فرشتے آ جاتے ہیں، دن کے بعد رات آتی ہے، اس کا مطلب ہے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، وہ جمعے کی رات بھی ہو گئی اور جمعرات کی رات بھی آ گئی. گویا کہ جمعے کی رات کے دن اور جمعے کے دن اور اس کی رات، تو ان 2 دنوں اور 2 راتوں میں جو بھی زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا ہے رب تعالی جل شانہ اس کا پڑھا ہوا درود پاک فرشتوں کے ذریعے سے چاندی کے اوراق، سونے کے قلموں کے ذریعے سے لکھوا دیتا ہے. یہ کتنی بڑی چیز ہے. اور دنیا کی کوئی سیاہی تو مٹ سکتی ہے، لیکن جب چاندی کے ورق کے اوپر سونے کی لکھائی ہو جائے تو وہ کیسے مٹے گی؟ وہ تو کوئی مٹانا بھی چاہے تو بڑی اس کو محنت درکار ہوتی ہے. پتہ چلا کہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہزاروں سال، لاکھوں سال خراب نہیں ہوتی. اور اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو یہ جو بندے نے درود پڑھ دیا، فرشتوں نے چاندی کے اوراق کے اوپر لکھ دیا، سونے کے قلموں کے اوپر لکھ دیا، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی خراب نہیں ہو سکتا، مٹ نہیں سکتا. پتہ یہ چلا کہ رب تعالی جل شانہ
اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تو کرتا ہے، لیکن جو اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت کرتا ہے، اور وہ محبت کرنے والا جو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، رب تعالیٰ جل شانہ اس کے پڑھے ہوئے درود کی قدر و قیمت ڈال دیتا ہے کہ نہ ختم ہونے والی زندگی اس کا اجر بھی بندے کو ملے گا اور وہ درود بھی محفوظ رہے گا۔ تو آج کے اس بیان میں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام، تعظیم و تکریم سکھا رہا ہے، تو آج کے مسلمان یا انسان کو کیا پریشانی ہے کہ وہ اس کا انکار کرتا ہے؟ تو صرف ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یہ کہ شیطان نے اپنے وساوس سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو گمراہ کر دیا، کافر بنا دیا ہے، بے ادب بنا دیا ہے۔ تو سوچنا یہ ہے کہ وہ تو سامنے بھی نہیں آیا، تو کروڑوں لوگ کیسے اس کے پیچھے چل پڑے؟ گویا کہ جب شیطان نے بندے کے دل میں وساوس پیدا کیے اور بندے نے ان وساوس کو قبول کر لیا، ان وساوس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو تب شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح جو بدعقیدہ ہے اس کے بھی اندر شیطان نے وساوس ڈالے اور اس شخص نے اس شیطان کے وساوس کو قبول کر لیا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ کتنا بڑا اس کا نقصان ہو گیا۔ اور گمراہ ہی نہیں پھر ہو جاتا، پھر جب لوگوں کو بھی اس کے اوپر دعوت دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، کمالات، اختیارات، معجزات سے لوگوں کو بھی ورگلاتا ہے، ان کو بھی منکر بناتا ہے، تو وہ تو کافر ہو گیا نا۔ تو کافروں کے ساتھ ہی پھر وہ اٹھایا جائے گا۔ گویا کہ شیطانی وساوس انسان کو کتنی دور پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا فقط اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو جب بندے نے وساوس کو قبول کیا تب شیطان کامیاب ہو گیا۔ گویا انسان ہی شیطان کو کامیاب بناتا ہے۔ شیطان کو کامیاب کس نے بنایا؟ انسان نے۔ اگر انسان نہ اس کے اوپر عمل کرے تو وہ ذلیل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ تو آج جتنی بھی برائیاں، گناہ دنیا میں موجود ہیں وہ شیطان کی وجہ سے ہیں، اور آج جتنی بھی اچھائیاں اور نیک کام دنیا میں ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ اسی طرح آج جو شخص امام الانبیاء کے متعلق وساوس کا شکار ہے، گویا شیطان اس کی دنیا و آخرت برباد کر دے گا اور کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب، تعظیم و تکریم سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ادب سکھا رہا ہے اور یہ سارے کام کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ جیسا کہ سورۃ الحجرات کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، پہلی 5 آیات، ان کا ترجمہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو،
اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ واضح تو ہو گیا نا؟ جو ادب کرنے والے ہیں، محبت رکھنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب تعالیٰ جل شانہ نے چن لیا ہے، ان کے دل کا جائزہ لے کے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ بندہ باادب ہے اور میرے محبوب سے محبت کرنے کے قابل ہے۔ سبحان اللہ۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اب یہاں پہ چونکہ نبی علیہ السلام کے دور سے پہلے جاہلیت کا دور تھا، لوگوں کو ادب و آداب کا پتہ نہیں تھا، تو فرمایا بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ یہاں پہ رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں رہنے والے لوگوں کو آپ سے بات کرنے کا، آپ کو مخاطب کرنے کا بھی طریقہ عطا فرما دیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجُوا إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم یعنی آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ریکارڈنگ ہماری چونکہ یوٹیوب پہ بھی جائے گی، اور پتہ نہیں پاکستان میں یوٹیوب کام کر رہا ہے کہ نہیں، لیکن یہ سارے لیکچر جو بھی امریکہ میں ہوئے ہیں وہ بھی تقریباً 75 کے قریب لیکچر الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں۔ تو پاکستان میں اگر نہیں ہے تو کوشش کریں گے پھر ان سارے لیکچرز کی DVD تیار ہو جائے، تاکہ سبھی سالکین، مریدین، محبین، مخلصین، عزیزو اقربا، خلفاء اس کو اچھے طریقے سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ فرمایا او believers, don't commit any excess before Allah and His Rasul Messenger sallallahu alaihi wasallam, and fear Allah. Surely Allah hears and knows. O believers, don't raise your voice above the voice of noble Prophet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and don't speak aloud in his presence as you speak aloud to one another, lest your deeds become vain while you are unaware۔ اب میرے نبی یعنی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، کہیں اس طرح نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ Surely those who lower down their voices in the presence of the Rasul Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam are the ones whose heart Allah has tested for piety. For them is forgiveness and great reward۔ وہ جو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آہستہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیے ہیں، چن لیے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تو یہاں پہ تو پتہ چل گیا جو با ادب ہیں اور جو بے ادب ہیں۔
یعنی بے ادبوں کا فرمایا گیا کہ اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ چھوٹی سی بات نہیں، بہت بڑی چیز ہے کہ بندہ اتنا محنت بھی کرے، نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، کلمہ بھی پڑھے، تبلیغ کا کام بھی کرے، سارا کچھ کرے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں ہے، ساری محنت ختم ہو گئی، محنت ضائع گئی، فائدہ کیا ہوا؟ اچھا، یہ اس بات پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ یہ شیطان بنا کیوں؟ بھئی یہ ابلیس شیطان جنات سے تھا، یہ شیطان کیوں بنا؟ اس لیے کہ اللہ تعالی جل شانہ نے پیغمبر آدم علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا، اور فرشتوں کو حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اب یہ ابلیس جنات سے تھا، جن تھا، اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں آدم سے افضل ہوں، لہذا میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا. اب دیکھو نا، ابلیس نے عبادت اتنی کی تھی کہ تھا وہ جنات سے لیکن رہتا فرشتوں کے ساتھ تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مقام عطا کیا، فرشتوں کے ساتھ رکھا، اور جب اس نے رب تعالیٰ جل شانہ کے حکم کو نہ مانا، اللہ کے حکم پر نبی آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کی، عزت نہ کی، احترام نہ کیا، رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا فخرج، نکل جاؤ. نبی کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے اس کی زندگی کی ساری محنت، عبادت اور ریاضت سب ختم ہو گئی. اور آج وہ لوگ جو اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، اور معاذ اللہ اپنی طرح کا سمجھتے ہیں، بڑے بھائی کی طرح کا، اور اس میں ڈرٹی پولیٹکس، گندی سیاست استعمال کرتے ہیں، ہر وقت گھومتے ہی رہے، کبھی کیا کہہ دیا، کبھی اپنی طرح کا بندہ کہہ دیا، کہیں نبی کہہ دیا، کہیں جناب جہاں پہ موقع کی نزاکت کے مطابق دیکھا لوگوں کے برین واش کرنے شروع کر دیے. اور ابھی یہ مشن چل رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے. پاکستان میں جب تھے تو پاکستان میں بھی بہت ساری چیزوں سے روشناس تھے، خبر تھی، لیکن اب دنیا کے اوپر گھومنے سے پتہ چلا کہ یہ لوگ تو مشن کے طور پہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالو اور اللہ کی محبت وہاں پہ ڈالو. اللہ تعالیٰ جل شانہ تو خود اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب، احترام سکھا رہا ہے، محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے. اور آج 1400 سال بعد پیدا ہونے والا اللہ رکھا، اللہ دتا، اللہ وسایا کا پتر جناب بدعقیدہ ہو گیا. یہ میں مثال دے رہا ہوں، یہ ایک مثال دینے کے لیے. 14 سال بعد پیدا ہونے والا بندہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کا انکار کر رہا ہے، اور وہ اتنے یعنی کانفیڈنس سے، اتنے اعتماد کے ساتھ انکار کر رہا ہے کہ جیسے معاذ اللہ دین بنایا ہی اس شخص نے. تو میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں سے پتہ چلا کہ شیطان جو کہ عبادت گزار تھا، اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کے احترام نہ کرنے کی وجہ سے اس کی عبادت بھی گئی، اس کا جناب سارے اعمال بھی برباد ہو گئے، بلکہ لعنت کا طوق ڈال کر اس کو جناب نکال دیا گیا. اور آدم علیہ السلام تو خلیفۃ اللہ تھے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، لیکن حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو محبوب اللہ ہیں، مقصود الدارین ہیں،
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، پیارے محبوب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے تو انبیاء بھی امتی ہیں۔ یاد رکھو یہ ایک مسئلہ، انبیاء بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کر کے آئے ہیں، یہ وہ وعدہ کر کے آئے تھے۔ میثاق النبیین کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ جب میرا محبوب تمہارے درمیان آ جائے تو تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ کر میرے محبوب کی نبوت کو تسلیم کر کے ان کا امتی بننا ہے، ان کا کلمہ پڑھنا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ تو ہر ایک چیز روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ شیطان کیوں بنا۔ تو آج وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا انکار کرتے ہیں اور اپنی طرح کا سمجھتے ہیں، تو گویا کہ ان کی زندگی کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کا احترام نہیں کیا۔ تو جو احترام کرے گا اس کا ہی رتبہ اللہ کی بارگاہ میں بڑھے گا۔ تو میرے تمام سالکین بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو فرائض تو اپنی جگہ پر ہیں، آپ کو نماز باقاعدگی سے پڑھنی پڑے گی، جماعت کی کوشش کریں، اور جو ذکر اذکار ہیں وہ اپنے پڑھنے پڑیں گے۔ گویا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پر موجود ہیں، وہ کرنی پڑیں گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبت، ان کا احترام، ان کے معجزات کو بیان کرنا، دل میں ان کی محبت رکھنا، ان کی سنت سے محبت رکھنا، تو ان تمام چیزوں کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ فاؤنڈیشن مضبوط ہوگا تو آگے کام چلے گا نا۔ ابھی آپ کے ادھر ادارے کے ساتھ ہی وہ نذیر صاحب ٹائروں والے ہیں، انہوں نے اپنی جگہ کے اوپر ایک بہت بڑا ٹاور لگوایا ہے، کرائے پہ دی ہے جگہ، ادھر ٹاور لگا ہوا ہے، اور کتنے سال ہو گئے ٹاور لگا ہوا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر ٹاور کی بنیادیں مضبوط نہ ہوں تو یہ ٹاور وہاں کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہ سگنل لے سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو جناب اگلے دن ہی زمین کے اوپر آ جاتا۔ اسی طرح وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے خالی ہے، گویا کہ اس کے اعمال کی بنیاد کمزور ہے، وہ ناقابل قبول ہیں۔ یہ تو قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ خود اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر ایک گھنٹہ بیان کرتا رہوں تو آج آگے بات آئے گی عمل کے اوپر۔ ہر صورت میں ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اور آج کے ہمیں بیان سے یہ پتہ چلا کہ ادب و احترام یہ اشد ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہو تو اس بارگاہ کا ادب ضروری، اور پھر ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، جانتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ موجود ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکم